مولانا سید محمد رضوی قبلہ صاحب سے کہ وہ آئیے رونق افروز منبر اور آج کی مجلس سے خطاب فرمایا. آپ کی استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بے ایمان نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ سب باد، مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تاجیل ظہور امام زمان بآواز بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأفضل الموجودات، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، أبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. آمين يا رب العالمين. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فرش رضا کے صدقے میں آپ کی تمام تر حاجات دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو یہاں بیمار ہے علیل ہے، پروردگار عالم بحق سید السجاد عابد بیمار کا صدقہ میں شفایاب فرمائے. بزرگوں نے دعا کا کہا ہے، ہمارے بزرگ قمبر صاحب دیگر مومنین آتے آتے مجھے کہہ رہے تھے دعا کے لیے، اب سب کے نام ذہن میں نہیں ہے. پروردگار عالم جس نے دعا کا کہا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگارہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. بسلسلہ شہادت زین العابدین سید الساجدین 5 مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پہلی 3 مجلسیں مجھ حقیر کے حصے میں آئی ہیں، اور جس موضوع جس عنوان کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ قرآن مجید کی سورہ عصر ہے، جس کی تلاوت کا شرف مجھے سرنامہ کلام میں حاصل ہوا. عزیزان محترم، قرآن کا مختصر سورہ ہے، لیکن انشاءاللہ ان 3 مجلسوں میں اسی سورے پر گفتگو رہے گی. آج، کل کی رات اور پرسوں، یعنی 3 گھنٹے انشاءاللہ اسی سورت پہ گفتگو رہے گی اگر حضرات ساتھ دیں گے. مختصر سورت ہے، مکی سورت ہے، سورہ نمبر 103 ہے، اور بسم اللہ کو ہٹایا جائے تو 3 آیات بنتی ہیں، بسم اللہ کو جوڑا جائے تو 4 آیات ہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو شان امیر المومنین میں نازل ہوئی ہے. اللہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تاکہ آسانی ہو پڑھنے میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام مومنین کے اذہان عالیہ میں یہ مختصر سی سورت محفوظ ہے. مختصر ہے
لیکن معرفت خیز ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ارشاد ہوا قسم ہے مجھے عصر کی. ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان کے کہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہاں تک تو ترجمہ تمام ہوا. آغاز ہوا والعصر سے، اللہ نے قسم کھائی ہے عصر کی. اس پہ مختلف اقوال ہیں، مختلف مفسرین کی آراء ہے کہ اللہ نے قسم تو کھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ کھائے گا یقیناً وہ چیز بے مثال ہوگی. یعنی اس چیز کی کوئی تو اہمیت ہوگی جس کی قسم خدا کھا رہا ہے. یعنی آپ اور ہم قسم کھائیں، مجھے اپنے بچوں کی قسم، مجھے اپنے ماں باپ کی قسم. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی اہمیت ہے، بچوں کی اہمیت ہے، مجھے محبت ہے، لگاؤ ہے، کیونکہ میرے نزدیک ان کا مقام ہے، تو میں نے قسم کھائی. اب اللہ نے جس کی قسم قرآن میں کھائی ہے اس کا اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہ کوئی احترام مقام تو ہوگا. مختلف آراء ہے. مثال کے طور پہ بعض نے کہا قسم ہے عصر کے وقت کی، عصر کے وقت جو دن کا وقت ہوتا ہے. بعض نے کہا قسم ہے عصر کی نماز کی. بعض روایتوں میں ملتا ہے جب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ اللہ نے جو عصر کی قسم کھائی ہے یہ کس کی قسم ہے؟ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے مجھے عصر ظہور قائم کی. بعض نے کہا کہ قسم ہے مجھے عصر اسلام کی، صدر اسلام کی، اوائل اسلام کی، ابتداء اسلام کی. بھائی بعض نے کہا قسم ہے عصر کے وقت کی، بعض نے کہا قسم ہے عصر کی نماز کی، بعض نے کہا قسم ہے عصر اسلام کی. چھٹے امام نے کہا کہ قسم ہے عصر خروج قائم کی. بعض علماء نے کہا کہ قسم ہے مجھے عصر عاشور کی. اب جو بھی آپ لے لیں ان میں سے مختلف اقوال کتابوں میں سب موجود ہیں. ایک بات تو طے ہے، اللہ نے قسم کھا کے کچھ بتانا چاہا ہے، اگر سننے پہ آمادہ ہے. اگر محترم ایک ہے قسم اور ایک ہے جواب قسم. بھئی قسم تو کھا لی، اب کہا کیا؟ ان الانسان لفی خسر. قسم ہے مجھے عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے. اس سے پہلے کہ اس گھاٹے اس نقصان کو دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں قسم ہے وہاں وہاں اللہ نے کچھ بیان کیا ہے. کبھی عصر، کبھی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے لیل کی، قسم ہے نہار کی، دن اور رات کی. پھر کبھی کہا والضحى واللیل اذا سجا. قسم ہے مجھے چڑھتے ہوئے دن کی، اور قسم ہے مجھے رات کی جب ہر چیز پہ چھا جائے، ہر طرف سناٹا تاریکی چھا جائے. یعنی پروردگار عالم نے مختلف قسمیں کھائی ہیں. پھر کہا والتین والزیتون. اگر تھکے نہیں حضرات، والتین والزیتون سب کو یاد ہے، یہ تو سب کو یاد ہے. قسم ہے مجھے تین یعنی انجیر اور زیتون یعنی زیتون اولیوز جسے کہتے ہیں، پھلوں کی قسم کھائی ہے. والتین والزیتون والطور السنین وہذا بلد الامین. اب یہاں پہ مرحوم نقن صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں بحث کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پھلوں کی قسم نہیں کھائی، یہاں پر ان علاقوں کی قسم کھائی ہے جن علاقوں میں یہ پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں. تو جب کہا والتین والزیتون تو تین یعنی انجیر شام میں، زیتون فلسطین میں. تو کہا مجھے شام کی قسم، فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم، مصر کی قسم، وہذا یعنی بلد الامین کی قسم، وہ شہر مکہ کی قسم جس میں اپنا نبی بھیجا. میں آپ کو نتیجہ دینے والا ہوں، ذرا میرے ساتھ رہیے گا. تمہیدی 2 سے 3 جملے ہیں، زیادہ تمہید کو میں زیادہ طول نہیں دوں گا، تمام کر رہا ہوں.
تو عصر کی قسم، چاند کی قسم، سورج کی قسم، لیل و نہار کی قسم، چڑھتے ہوئے دن کی قسم، چھاتی ہوئی رات کی قسم. پھر کہا تین و زیتون کی قسم. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ تو انجیر کی قسم ہے نہ زیتون کی قسم ہے، قسم تو ان علاقوں کی ہے، شام اور فلسطین. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں شام ارض الانبیاء، شام انبیاء کی سرزمین ہے. کہا انبیاء شام میں، مرسلین فلسطین میں، موسیٰ طور سینا پہ، محمد مکے میں. تو بات طے ہو گئی. قسم کھا کے اللہ نے مرکز کی جانب توجہ دلائی ہے. دیکھو میں شام کی قسم کھا رہا ہوں، میرے نبی آئے. فلسطین کی قسم کھا رہا ہوں، میرے نبی آئے، مرسلین آئے. طور سینا کی قسم موسیٰ گئے، مکہ کی قسم رسول آئے. تو اگر شام انبیاء کا مرکز ہے، فلسطین مرسلین کا مرکز ہے، طور سینا موسیٰ کا مرکز ہے، مکہ محمد کا مرکز ہے، تو حدیث قسام فاطمہ پنجتن کا مرکز ہے، ہمارا مادہ ہے. ذرا جاگ کے سنیں گے میرے ساتھ، میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. شام کی قسم، فلسطین کی قسم، طور سینا کی قسم، یعنی مرکز کی جانب توجہ کرو. حیرت تو یہ ہے پورے قرآن میں کبھی چاند سورج جو ہے لیل و نہار کی قسم، لیکن حدیث قسام میں جب سیدہ کا تذکرہ آیا تو کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، عزت اور جلال کی قسم. بھئی پورے قرآن میں جس اللہ نے اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، معاملہ جب فاطمہ تک آ پہنچا تو کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلوہا و بنوہا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمادہ ہے، سنیں گے. والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی. تو ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ نے قسم کھائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ مرکز کو مت بھولیے گا. طور سینا پہ موسیٰ گئے، مکے میں نبی آئے، کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سنی نا آپ نے آیت، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، امن و امان والے شہر کی، بلد الامین کو بھی کہا. پھر کہا اے حبیب وانت حل بہذا البلد، جب تک آپ اس شہر میں مقیم ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ کا نبی مقیم ہے تو اللہ نے قسم کھائی. یعنی جس شہر میں میرا نبی آ جائے، اتنا باعظمت ہو جائے، اللہ قسم کھائے، تو پھر جس کی آغوش میں محمد بنتے رہے، جس کے گھر میں محمد پروان چڑھے، کیا وہ اس لائق نہ ہوگا کہ اس کی قسم کھائی جائے؟ تبھی تو کہا وہ والد وما ولد، قسم ہے باپ کی اور اس کے بیٹے کی. اسی اگلی آیت ہے، سورہ وہی سورت ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. بھئی اس میں کوئی بحث نہیں ہے. بعض لوگ کہیں گے اچھا باپ کا نام نہیں، بیٹے کا نام نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. بھئی ایک بات تو طے ہے، رسول نہیں ہے، رسول خدا تو نہیں ہے، رسول کا بیٹا نہیں، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، تو رسول خدا ہو نہیں سکتے. اچھا بعض نے کہا نہیں نہیں، شیعہ کہیں لے جاتے ہیں، اس سے مراد تو ابراہیم اور اسماعیل ہیں. لیکن اگر پہلی والی آیات پہ غور کیا جائے تو تذکرہ مکے کا ہے اور رسول کا ہے. جناب ابراہیم کا زمانہ گزر چکا. بھائی مکے کی قسم کھائی، یعنی خود اللہ کانٹیکسٹ بیان کر رہا ہے، پس منظر بتا رہا ہے. مکے کی قسم، مکے میں آنے والے حبیب کی قسم، پھر اس باپ اور بیٹے کی قسم جو مکے میں بھی ہے اور رسول کے اطراف بھی ہیں. بھئی مجھے نہیں معلوم، مفسرین نے بحث کی ہے، میں بھی اس پہ نہیں آؤں گا کون ہے باپ اور کون ہے بیٹا. بعض نے کہا، ہمارے اپنے مفسرین نے کہا، اہل سنت تو جناب ابراہیم جناب اسماعیل، ہمارے اپنے مفسرین نے کہا کہ باپ ہے علی، بیٹا ہے حسین. بعض نے کہا باپ ہے حسین، بیٹے ہیں سجاد. بعض نے کہا باپ ہے حسین، بیٹے ہیں حضرت علی اکبر. بھائی مجھے بحث نہیں، چاہے باپ علی ہو بیٹے حسین ہو، چاہے باپ حسین ہو بیٹے سجاد ہو، چاہے باپ حسین ہو بیٹا علی اکبر ہو. میں تو بس یہ جانتا ہوں تمام اقوال کو سامنے میں رکھ لیا جائے تو ایک بات تو طے ہے، یہ سب کے سب خون ابو طالب ہیں. توجہ کیوں ہے؟ سب کے سب اس پاک نسل سے ہیں جو محسن اسلام ہے. عزیزو
خدا قسم کھا کے توجہ دلا رہا ہے، دیکھو کیا عظمت ہے، دیکھو کیا مقام ہے. بھئی وہ خدا جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو فرشتہ بھیجے تو قرآن بن جائے، عیسیٰ سے کلام کرے تو انجیل بن جائے، موسیٰ سے بات کرے تو تورات بن جائے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات میں جب وزن کو پیدا کرنا ہو تو اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. سنیں گے حضرات، قسم ہے عصر کے وقت کی، اب جو بھی اس سے ہو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. آگے مولا کے پاس چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام، کہا مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، الا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں. تو میرے مولا سے کہا گیا مولا وہ کون ہے جو ایمان لائے اور وہ کون ہے جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے؟ تو کہا اعمال صالح ایمان لانے والے وہ، یعنی پہلے تو کہا پہلے نفی ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رہے، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے، یا میں یوں کہوں پہلے تورہ ہے بعد میں تولا ہے. ختم، انسان ختم ہے، گھاٹے میں ہے. لیکن ہاں کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے بچا رکھا ہے. اب مولا سے کہا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا آداءنا، جو ہمارا دشمن ہے وہ گھاٹے میں ہے. کہا پھر وہ کون ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے؟ کہا وہ جو ہماری ولایت سے متصل رہے، یعنی میں یوں کہوں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے علی کے اور علی والوں کے. مولا کہتے ہیں ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ انسان جو گھاٹے میں نقصان میں ہے. آداءنا، ہمارا دشمن کون ہے جو وہ کامیاب و کامران ہے اور نجات پانے والے ہیں؟ تو فرمایا وہ جو ہماری ولایت سے متصل ہیں، جو ہماری ولایت قبول کرنے والے ہیں. عزیزو روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، تمام پہلی آیت میں تو تمام انسانیت کا خاتمہ ہو گیا تھا، ختم ہو گئے تھے. ان الانسان لفی خسر. اگر یہ الا نہ آتا، اگر یہ الا نہ ہوتا، الا الذین، الا ہے حرف استثناء، اللہ نے استثناء کا حرف لگا کے کہہ دیا کہ نہیں انسان گھاٹے میں ہے لیکن کچھ تو ایسے ہوں گے. لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی یہ الا سے پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے. بھئی اگر اب بھی سمجھ نہ آئے تو امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں روایت کو لکھا ہے، سنی عالم، سنی کتاب. کہتے ہیں کہ رسول پہ وحی نازل ہوئی، اے حبیب سد هذه الابواب الا باب علی. یہ اللہ کو سمجھانے کے لیے میں سہارا لے رہا، اے رسول تمام دروازے بند ہو جائے الا سوائے باب، سوائے علی. آپ جانتے ہیں نا جب مسجد کی تعمیر ہوئی، مکے سے رسول مدینے آئے، ہجرت فرمائی آپ نے، تو تمام صحابہ نے مسجد کے گرد اپنے حجرے بنائے، یا فلاں کا حجرہ، فلاں کا، فلاں کا، فلاں، یعنی ایک ایک حجرہ تمام اصحاب نے مسجد کے اطراف میں بنا لیا. ایک دروازہ باہر، ایک دروازہ اندر. باہر جانا ہے تو اس دروازے سے، نماز کے لیے مسجد میں آنا ہے تو اس دروازے سے. تو دروازے تو کھلے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ رسول پہ آیت نازل ہوئی، وہی آئی اور کہا کہ تمام سد هذه الابواب، یہ سارے دروازے بند الا باب علی. اب بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ سب کے دروازے آپ نے بند کروائے سوائے در علی کے؟ یہ سوائے سمجھا رہا ہوں، اللہ سمجھا رہا ہوں. کہا علی بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. علی بھی ہجرت کر کے آئے، وہ بھی مہاجرین میں سے، ہم بھی مہاجرین میں سے. علی بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. علی کا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہے، ہمارا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہے. لیکن عزیزو اللہ نے فرق واضح کیا ہے کہ صحابی اور ہے، علی ابن ابی طالب اور ہے.
کل ایمان، کل قرآن، حق دا امام، نعرے حیدری۔ توجہ ہے ذرا میں سہارا لے رہا ہوں، کہا کہ تمام در بند ہو جائیں، دروازے بند ہو جائیں۔ علامہ ہلنی نے کشف الیقین میں بھی اس روایت کو لکھا ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی، اہل سنت میں بھی آپ کو جگہ جگہ یہ روایت ملے گی۔ حدیث سد الابواب، حدیث سد الابواب کے نام سے جانی گئی ہے۔ تمام دروازے بند ہوئے، کہا ہم بھی مسلمان، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم نے بھی ہجرت کی، ہم نے بھی اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم بھی آپ کے ساتھ مدینے آئے، اور اب آپ نے ہمیں دروازہ، اور اس کے علاوہ تفصیلات بھی ہے کہ بعد میں کہا اگر ایک کھڑکی ہماری کھل جائے، ایک سوراخ مل جائے، بس جو بھی ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ کہا کہ نہیں، نہ دروازہ کھلے گا، نہ کھڑکی ہوگی، نہ سوراخ ہوگا، تمام دروازے بند ہوں گے۔ اذان محترم، اس کے پیچھے فلسفہ ہے، مسجد کے کچھ تقاضے ہیں۔ مسجد ہے اللہ کا گھر، مسجد ہے پاک جگہ، اور اس میں وہی آئے گا جو ہر حالت میں پاک ہوگا۔ یعنی کوئی شخص نجاست کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا جب تک وہ پاک ہو کے وضو کر کے غسل کر کے مسجد میں داخل نہ ہو۔ عبادت خانے میں اس کے تقاضے ہیں، شریعت ہے، آپ کتابوں میں تفصیل موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ بھائی میں نے بس یہ جملہ حلیہ کرنا ہے، بھائی صحابہ ہوں گے نمازی، منکر نہیں ہم، ہوں گے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، انکار نہیں ہے ہمیں، چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم یہ سب کرنے کے باوجود علی تو کیا، علی کے قدموں تلے جو خاک ہے اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اللہ نے دروازے بند کر کے بتا دیا، دیکھو یہاں نجاست ہے، وہاں نجاست کا تصور بھی نہیں ہے۔ بھائی علی کا گھر مسجد کا جز ہے، دروازہ ہر وقت کھلا ہے، یعنی علی کا گھر ہو یا مسجد ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذان محترم، حد تو یہ ہے رسول نے اپنا دروازہ بھی بند کر دیا۔ آپ کہیں گے نبی معصوم سید المرسلین ہیں، لیکن نبی کے گھر میں ہر شخص معصوم نہیں ہے۔ علی کا گھر ہے، کہیں سیدہ ہے، کہیں حسن ہے، کہیں حسین ہے، کہیں زینب ہے۔ بھئی یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں نجاست کا تصور ہی نہیں ہے۔ فلسفہ یہ بتانا تھا کہ جگہ پاک ہے۔ بھئی میں کیا کہوں، میرے مولا علی کی کیا شان ہے۔ بھئی آمد ہے تو اللہ کا گھر، شہادت ہے تو اللہ کا گھر، تمام دروازے بند، اگر ایک دروازہ کھلا ہے اور مسجد سے متصل ہے تو وہ بھی علی کا گھر ہے۔ میرے ساتھ ہے نہیں؟ کہا کہ یہ اللہ جو ہے، یہ اللہ نہیں جو ہے، آپ کہیں اسی میں حرف استثناء میں ہی بات کو، بحث کو حل کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان مایوس نہ ہو کہ ہر انسان جو ہے خسارے میں ہے، گھاٹے میں، تو انسان کے پھر بنانے کا کیا فائدہ، ہمیں خلق کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ لیکن کہا نہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے۔ اور میرے نبی نے، اللہ کے نبی نے جگہ جگہ بتایا، در بند کیے، ایک در کھلا رہا، بتانا یہ تھا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب اور ہیں اور دیگر مسلمان اور ہیں۔ شیخ صدوق بہت بڑا نام ہے، اور ہمارے بزرگان کے بھی جو بزرگان اکابرین میں سے ایک شیخ صدوق ہے، شیخ توسی بھی ہیں اور شیخ کلینی بھی ہیں۔ اصول کافی شیخ کلینی کی ہے، شیخ صدوق کی ہے من لا یحضرہ الفقیہ، اور شیخ توسی کی ہے الاستبصار والتہذیب۔ چار بڑی اصول اربعہ جو شیعوں کی بڑی کتابیں ہیں، اہل سنت کی 6، شیعوں کی 4 ہیں۔ شیخ صدوق کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الخصال، اس میں روایت ہے، کہتے ہیں آتا اللہ محمدا خمسا واتا علیٰ خم، 5 چیزیں ہیں جو بس رسول پہ اتری ہیں، اور 5 ایسی فضیلتیں ہیں جو بس علی پہ اتری ہیں۔ بات کو واضح کرنے کے لیے کہ علی اور ہیں اور صحابہ اور ہیں، بہت احترام، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار، جناب میثم التمار، جناب ہانی ابن عروہ، جناب مختار، ہماری جان قربان، چاہے رسول کے صحابی چاہے اہل بیت کے اصحاب میں سے۔ لیکن جن فضیلتوں میں علی ہیں ان فضیلتوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔
اور یہ در بند ہوا، پتہ معلوم ہو. رسول خدا فرماتے ہیں سنو، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا ہے، یعنی تمام زبانوں پر اللہ نے مجھے عبور دیا ہے. یعنی کوئی ایسی زبان نہیں جو میں نہیں جانتا، چرند ہو، پرند ہو، حجر ہو، شجر ہو. اب آپ سمجھے جب رسول حجر اٹھاتے تھے تو سنگریزے بھی کلام کرتے تھے. کہا مجھے تمام جوامع الکلم یعنی تمام زبانوں پر مجھے عبور ہے، علم ہے. پھر کہا تمام علوم کا ماہر علی ہے. تمام زبانیں میرے پاس، تمام علوم علی ابن ابی طالب کے پاس. پھر کہا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَهُ وَصِيًّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، میرے بھائی علی کو وصی بنایا. پھر کہا مجھ پہ وحی اتری، علی پہ الہام ہوا. پھر کہا کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا، علی کو جنت کی نہر سلسبیل عطا کی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے سلسبیل کا. مجھے حوض کوثر اور علی کو جنت کی نہر سلسبیل. اور حد تو یہ ہے حوض کوثر ہے محمد کا، لیکن قیامت کے دن جام کوثر علی پلائیں گے. آخری جملہ جس حدیث کا ہے. اس کے بعد کہا اچھا، اور یہی جملہ ہے، کہا سنو مجھے اللہ نے معراج پر بلایا، آسمانوں کی سیر کی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان سیر میں نے کی. اس کے بعد جا کے میں نے عرش الہی کو دیکھا. جملہ ہدیہ کر رہا، جملہ ضائع نہ جائے. مجھے معراج پر بلایا، 7 آسمان پار کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اپنا عرش دکھایا، لیکن میرے بھائی کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے، سارے حجابات ہٹا دیے. میں نے آسمانوں پہ جا کے عرش دیکھا، علی نے فرش سے عرش دیکھا. بات واضح ہوئی بھائی. رسول ہے، رسول معراج پہ گئے، مولا معراج پہ نہیں گئے، کیونکہ حجت الہی کا زمین پہ ہونا لازم ہے. کوئی ایک حجت الہی زمین پہ ہو، ورنہ زمین باقی نہ رہے گی. لولا حجت ساخت الارض باہلھا، اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو زمین جو ہے ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو معراج بس رسول کو ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو جو میں دیکھ رہا تھا، جہاں جہاں مجھ محمد کی نگاہیں تھیں، وہاں وہاں علی کی نگاہیں بھی تھی. فرش پہ رہ کر عرش کو دیکھنے والا علی ہے، فرش پہ رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا علی ہے، فرش پہ رہ کر سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی ہے. یہ بس میرے مولا علی کی ذات ہے. کہا نہیں، تمام تر. اور شاید اسی لیے میرے مولا کا ملتا جملہ، اسی سے ملتا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، لو کشف الغطاء عنی ما ازددت یقینا، اگر تمام تر حجابات علی کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو خدا کی قسم علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہ پڑے گا. معنی یہ ہے کہ حجاب ہے ہی نہیں، ورنہ حجاب ہٹائے جائیں تو انسان اور دیکھتا ہے، کشف کرتا ہے. مولا کہتے ہیں اگر ہٹا دیے جائیں، کہنے کا مقصد ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو علی کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو. نعرہ حیدری. توجہ کی حضرات. کہا کہ ہم نے سارے دروازے بند کر دیے الا باب علی لا الہ الا اللہ. اللہ نے بھی قرآن میں کہا پہلے لعنت گھاٹے میں ہو سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. عزیزو، ایک شخص آیا میرے مولا امام سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تھکے نہیں ہیں تو دو چار جملے. امام سجاد کی کیونکہ شہادت کی مجالس ہے تو انہی سے ایک روایت. ایک شخص آیا، کہا اے سید سجاد، نماز سے متعلق سوال کرنے آیا. کہا اے سید سجاد یہ بتائیے نماز شروع کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو میرے مولا نے کہا نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہے. نماز شروع ہو گئی. کہا اچھا یہ بتائیے نماز میں خشوع اور خضوع کو کیسے پیدا کیا جائے؟ میں ان الذین آمنوا کی طرف آ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ رہیے گا. کہا نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے؟ میرے مولا کہتے ہیں نماز میں نظریں جھکائے رکھو، مقام سجدہ پہ اپنی نظریں جمائے رکھو، خود بخود خشوع اور خضوع دل میں پیدا ہو.
اس کے بعد کہا اچھا مولا یہ بتائیے فرزند رسول یہ بتائیے اصل نماز کیا ہے، روح نماز کیا ہے؟ کہا سبحان اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ والحمدللہ، یہی اصل نماز ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کس وقت نمازی پر دیگر امور حرام ہو جاتے ہیں، ہر دوسرا کام حرام ہو جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تکبیرۃ الاحرام پڑھنے سے انسان دیگر حالات سے خارج ہوتا ہے اور نماز میں وارد ہوتا ہے۔ کہا کب یہ حالت ختم ہوتی ہے؟ کہا تشہد میں سلام پھیرنے سے۔ کہا اچھا اب یہ بتائیے نماز کا کمال کیا ہے؟ تو فرمایا ہم آل محمد پہ درود و سلام۔ کہا نماز کا کمال کیا ہے؟ کہا ہم آل محمد پہ درود و سلام۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ بتائیے نماز کی قبولیت کس چیز سے ہے؟ تو کہا 2 شرطیں ہیں۔ کہا بتائیے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے ہم آل محمد سے تولا کرو، دوسری شرط ہے ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرو، چوتھے امام ہے امام آیت اللہ سید احمد مستنبط کی کتاب القطرہ سے روایت لا رہا ہوں۔ کہا کمال ہے ہم آل محمد پر درود و سلام، قبولیت ہے ہم سے تولا اور تبرہ۔ قرآن نے بھی کہا ان الانسان لفی خسر، پہلے ہے تبرہ پھر ہے تولا۔ بھئی حد تو یہ ہے، یہاں پہ یہ حدیث رکی، اسی کے ذیل میں ایک اور حدیث چھٹے امام نے سلسلہ سند آباء و اجداد سے کہا ہم نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے امام سجاد سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے امیر کائنات سے، انہوں نے رسول اللہ سے۔ رسول نے علی مرتضیٰ کو بلایا، توجہ چاہوں گا سب کی جملے پہ، کہا اے علی آپ مومنین کے امیر ہیں، آپ متقین کے امام ہیں، آپ میرے جانشین ہیں۔ پھر روک کے ایک جملہ کہا لو ان عبدہ عبد اللہ الف عام، اے علی اگر کوئی عبد خدا الف عام 1000 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، ذرا بیدار ہو کے جاگ کے، اگر کوئی عبد خدا 1000 سال اللہ کی عبادت کرے اور وہ 1000 سال ختم ہونے پہ ایک اور 1000 سال اللہ کی عبادت کرے، یعنی ساری زندگی 2000 سال نمازیں، دنوں کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تسبیح پڑھے، اتنی تسبیح پڑھے زبان سوکھ جائے، اللہ کی اتنے سجدے کرے کہ پیشانی پہ سجود کے آثار نمایاں ہو جائے۔ کہا اے علی اللہ اس کی یہ 1000 سالہ عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے دل میں آپ کی ولایت نہ ہو۔ بھائی مولا کا جملہ تمام ہوتا تو رک جاتا، مولا کا جملہ تمام نہیں ہوا، سنیں گے مولا کا جملہ۔ کہا اے علی اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک آپ کی ولایت نہ ہو۔ پھر کہا اللہ اس کی ولایت قبول نہ کرے گا جب تک آپ کے دشمنوں سے اظہار برات نہ ہو۔ اگر میں یہ پیغام آج کا پہنچا دوں، کہا ولایت، لیکن یعنی عبادتوں کی شرط ہے ولایت، ولایت کی بھی شرط ہے۔ اب تک یہاں تک تو سن رکھا تھا نا کہ شرط عبادت ہے ولایت، اور اتنی ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں کہ اتنی تواتر سے روایتیں ہیں اس بات پر کہ عبادت کی شرط ہے ولایت کہ اس پر بحث کرنا بھی فضول ہے، کس کی سند ٹھیک ہے، کس کی سند کیسی ہے، راوی کون ہے کیا۔ بابا اتنی روایتیں ہیں کہ اس پہ بحث کرنا ہی فضول ہے، لیکن ولایت کا تقاضا ہے دشمنان اہل بیت سے اظہار برات۔ روک کے جملہ کہوں گا، مرحوم و مغفور آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمہ اللہ، سب نے نام سنا ہے، بہت بڑے عالم قوم میں انتقال کر گئے، ان کی بلکہ ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے، فارسی میں میں نے خود دیکھی ہے اور آپ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جوان آیا، کہا آغا، ایرانی جوان آیا، فارسی میں کہتا آغا بتائیے تولا افضل یا تبرہ؟ برا تو نہیں منا رہے کوئی؟ قرآن اور علماء کے اقوال پڑھ رہا ہوں، میرا اس میں ایک جملہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ، اور یہ کلپ تو باقاعدہ آن لائن موجود ہے، کہا آغا تولا افضل است یا تبرہ؟ تولا افضل ہے یا تبرہ افضل ہے؟ تو روک کر مرحوم نے، نیچے دیکھتے تھے ان کی عادت تھی،
ایک مرتبہ سر اٹھایا اور مسکرا کے کہا کہ سنو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبرہ افضل ہے تولے سے۔ پھر کہا اچھا یہ کیسے؟ ہضم نہیں ہوا اس سے، کہا یہ کیسے؟ تو بڑی پیاری مثال تھی۔ انہوں نے کہا جب تم کسی مہمان کو گھر دعوت دیتے ہو، پہلے گھر کو صاف کرتے ہو، صفائی کرتے ہو، چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھتے ہو، استقبال کے لیے فرش بچھاتے ہو، کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہو، گھر صاف ہو تو پھر مہمان آئے۔ کہا یہ دل مومن گھر ہے، پہلے تبرے سے صاف کرو، پھر تولے سے آل محمد کو دعوت دو۔ مرحوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے۔ کہا اس لیے یہ افضل ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حیات ہے، علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، شاگرد خاص، کہتے ہیں کہ زیارت عاشور میں بھی تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ پہلے لعنتوں کا سلسلہ ہے، بعد میں سلام کا سلسلہ ہے شہداء پر۔ یعنی ایک چیز اس بات کی گواہی ہے، گواہ ہے کہ جب تک اظہار براءت نہ ہو تولا بے فائدہ ہے، بے معنی ہے۔ کیونکہ تولا کرنے والے صوفی حضرات بھی ہیں، صوفیانہ کلام آپ ان کا سنیں اور فضائل پڑھتے ہیں، اور ایسے ایسے فضائل پڑھیں گے آپ کہیں گے بھئی یہ تو شیعہ ہے، بعد میں نہیں سننی ہے، یا بریلوی ہے یا صوفی ہے، مختلف جو مذاہب ہیں اہل بیت سے عشق کرتے ہیں اور پر اہل بیت امام حسین کی مجلسوں میں آتے ہیں، اور کیوں نہ آئے، اہل بیت ہیں اسی لائق کہ جو بھی ان کا ذکر سنتا ہے ان کی طرف کھینچا آتا ہے۔ البتہ حقیقی ولایت تب ہوگی جب دشمنوں سے دل کو صاف کیا جائے، یا دشمن اہل بیت دل میں نہ آئے۔ وقت تمام ہو رہا ہے، ایک جملہ مجھے آج کے ماتم بھی ہے، ایک جملہ اور میں اس کے بعد مصائب سے متصل ہو رہا، باقی باتیں کل انشاءاللہ۔ اذان محترم، لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ نے نفی کی ہے، سنا ہے نا بزرگوں کا جملہ ہے، آپ پہلے اللہ نے نفی کی ہے، غیر اللہ کی نفی نہیں ہے، کوئی رد ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، الا اللہ، بس ایک ہے معبود، اللہ ہے، لا الہ۔ اب اللہ کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ لات، منات، عزا۔ کتنے ہو گئے بت؟ تاریخ اسلام ہے نا، اس میں سنی شیعہ کا چکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں آئے تین بڑے، چھوٹے چھوٹے شیاطین تو اور بھی ہوں گے، لیکن تین بڑے شیطان۔ تبھی تو حج میں بھی آپ تین شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں۔ رسول کے مقابلے میں آئے ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ لا الہ الا اللہ کر کے آپ نے تینوں کی نفی کر دی۔ معلوم یہ ہوا تبرہ بنا ہی اس لیے تھا کہ تین کی نفی ہو جائے، لات منات عزا کی نفی ہو جائے۔ آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، میں لات منات پہ ہوں۔ کہا لات منات عزا کی نفی ہو، تین کی نفی۔ آپ نے کہا محمد اور رسول اللہ، تاکہ ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان کی نفی ہو جائے، ان کو رد کر دیا جائے، ان سے اظہار برات ہو۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ تین بتوں کو رد کرتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ تین مشرکوں کو رد کرتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھ کے آپ تین منافق۔ آپ نے رسول کے مقابلے میں تین آئے، اللہ کے مقابلے میں تین آئے۔ حج میں بھی آپ کو تین شیطان کی یاد دلائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر اچھا تینوں میں سے دو کو پتھر مارے، ایک رہ جائے تو واپس جائیں گے جب تک تیسرے شیطان کو بھی آپ کنکر نہ مار لیں۔ یعنی اللہ نے قدم قدم پر بتایا ہے کہ پہلے نفی ہے، یعنی پہلے، اس لیے آیت اللہ بحثت کہتے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملیت، پہلے ہے یعنی اظہار برات۔ اور حد تو یہ ہے جن سے یعنی عجیب دور ہے، میں کیا عرض کروں، طالب علم ہوں، البتہ بزرگ موجود ہیں۔ یعنی آج کل تو تبرہ ایک ایسے کہ گالی بن گیا ہے، آپ تبرہ کے نام لے بعد تو گھبرا جاتے ہیں کہ تو گالی دے رہے ہیں، گالی کا ہے، قرآن میں تبرہ ہے، کتنے مقامات پر قرآن میں لعنت ہے۔ ایک تو آیا تھا اللہ بھی لعنت کرتا ہے،
ملائکہ بھی لعنت کر رہے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں. یعنی کہ ایسی واحد عبادت ہے جس میں اللہ اور انبیاء بھی شریک ہیں. ایک صلوات میں اللہ شریک ہے اور ایک لعنت میں اللہ شریک ہے. آپ جانتے ہیں سورہ آیت صلوات کتنے مقام، متعدد مقام، اب آیتیں جا کے 60-70 مجھے اس وقت یاد نہیں کتنی آیات ہیں کہ جہاں اللہ لعنت کر رہا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ قرآن میں پوری سورت ہے سورہ برات. قرآن ہے قرآن. سورہ نمبر ابو لہب پہ تمہارا اس کو تو ہاتھ توڑ دیا اللہ نے، تیرے تو ہم ہاتھ توڑ دیں گے. سورہ برات قرآن کا سورہ ہے یا نہیں؟ سورہ نمبر 9 ایسی سورہ توبہ بھی کہا گیا ایسی سورت ہے کہ جس میں بسم اللہ بھی نہیں ہے. کیونکہ جہاں تبرہ ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہے. کیا بات ہے. اب آپ سمجھے ہم کیوں کہتے ہیں تبرہ، یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور رکھ. اور جو رحمت سے دور ہے پھر اس کے لیے عذاب الہی ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزو وقت تمام ہوا. سورہ برات وہ سورہ کہ جب رسول نے بھیجنا چاہا تو علی کا انتخاب کیا. آپ کو معلوم ہے نا جب کوئی شخص گیا تو اللہ نے کہا واپس مڑ جاؤ، اے حبیب سے واپس بلائے. یہ تبرہ ہے مشرکین پر. ان المشرکین نجس. آپ نے جا کے کہنا مشرکین تم نجس ہو، پکڑو اپنے بت نکلو خالی کرو، یا مسلمان ہو جاؤ یا خالی کر دو. اللہ کے نبی نے پہلے کہا کون جائے گا؟ کوئی آگے نہ آیا. سب خوف زدہ ڈرے ہوئے تھے. ظاہر ہم نے مکہ چھوڑا ہمیں ماریں گے، ظاہر ہمیں وہاں سے انہوں نے نکالا تھا، سب دشمن ہیں. تو جب ایک صاحب چلے اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم جاؤ. جب یہ چلے تو ایک مرتبہ فرشتہ نازل ہوا. کہا اللہ کے حبیب یہ کام یا آپ کریں گے اور رجلا منکا، یا وہ جو آپ سے ہو، یا وہ جو آپ کا نفس ہو. بھائی سورہ برات ہے. اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی آئے، کہا یا علی آپ جائیے ان سے لے لیجیے. بس میں تمام کر رہا ہوں مجھے مسائل پڑھنے. سورہ برات علی ابن ابی طالب نے سورہ برات لی. خانہ کعبے کی چھت پہ ایک مرتبہ اللہ کا شیر کھڑا ہو گیا. اللہ یہ رہا تھا کہ شاید کعبے کے اوپر علم نصب ہے. سورہ برات پڑھی. کہا یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر کعبہ خالی کرو. مشرک ہو، نجس ہو، پلید ہو، ناپاک ہو. آپ غور کریں اس وقت مولا علی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص میرا دشمن تھا. ان کا بس چلتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اتنی ان کو مجھ سے نفرت تھی. کیوں نہ ہو تو جب کسی کے باپ کو علی نے مارا تھا، کسی کے بھائی کو، کسی کے جد کو، کسی کے باپ، کسی کو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار قریش پر، مکے والے قریش کافروں پہ اتنی چلی تھی کہ اب وہ بس انتقام چاہتے. عربوں میں مشہور تھا کہ ہم تو انتقام لے کے رہیں گے. اس کے باوجود اللہ کے شیر نے ایسا تورہ کیا کہ کسی میں ہمت نہ تھی ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا. بھئی عین اللہ کی ایسی نگاہوں میں ایسا روب تھا، ایسا جلال تھا. بولنے لسان اللہ، دیکھنا عین اللہ. جن ہاتھوں سے اٹھایا ہے وہ ید اللہ. خدائی قسم تاریخ گواہ ہے کسی مائی کے لال میں اتنا دم نہ تھا کہ ہم علی کے ہاتھ سے وہ چھین لیں یا پھاڑ دیں یا کچھ بھی کریں. امیر المومنین وہ واحد ذات. مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں نے جھانک کے دیکھا ذرہ برابر خوف. علی، میں نے اس سال محرم میں جملہ کہا تھا علی ابن ابی طالب بے خوف ذات ہے. ایک ایسی ذات جہاں خوف کا تصور نہیں. خود یعنی علی ابن ابی طالب کی، یعنی علی وہ شجاع ہے کہ جس سے شجاعت بھی خوف کھائے. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری. بس عزیزو وقت تمام ہوا. باقی باتیں کل آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے. اذان محترم، ایام امام سجاد شروع ہو چکے ہیں اور خوش نصیب ہیں جو آج اس ذات پہ رونے آئے ہیں کہ جس نے 30 سال گریہ کیا، 35 برس گریہ کیا. عزیزو مولا کے مصائب
کہاں نہیں ہے سجاد کے مسائل. ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا میں ہر ایک شہید ایک بار شہید ہوا ہے، لیکن میرا مولا سجاد کبھی کربلا میں شہید ہوا، کبھی شام غریبہ شہید ہوا، کبھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں شہید ہوا. بھئی جب کسی نامحرم کی نگاہیں ماں بہنوں پہ پڑتی تھی، میرا مولا سجاد منہ کے بل زمین پہ آتا. کیا کہوں میں اس مولا کی ذات کے لیے کہ اتنے مصائب ہیں تمام ائمہ کے. امام حسین کی مصیبت کیا کم ہے؟ مصیبت عظمیٰ، شہادت عظمیٰ. اس کے باوجود یہ جملہ بس امام سجاد سے منسوب ہے. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میری آنکھوں نے وہ دیکھا نہ ہوتا. نہ جانے سجاد نے کیا دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھتا تو بس رو کے سر جھکا کے یہی کہتے الشام الشام الشام. عزیزو، بس یہ ایک روایت پڑھ کے میں آپ سے اجازت لوں گا، باقی کے مصائب کل. میرا مولا حسین جب تنے تنہا رہ گیا عشر عاشور، تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سجاد کے خیمے میں آ گیا. جوان بیٹا ہے لیکن حالت غشی ہے، غشی کی حالت طاری ہے. اور یہ بھی شاید ایک اللہ کا ایک منصوبہ تھا کہ سجاد اس حالت میں رہے، کیونکہ سجاد کو باقی رہنا ہے. جانتے ہیں جب میرا مولا امام حسین جب بیٹے کے پاس آئے تو حالت غشی میں سجاد ہے، بخار کی تپش ہے، آخر سینے میں باپ کا دل تھا. میرے مولا حسین کے آنسو بہنے لگے. اب جب اٹھایا اپنے جوان کو، نہ اٹھے میرے مولا سجاد، لیکن حسین کے رخسار سے ٹپکتے ہوئے آنسو جب سجاد کے چہرے پہ پڑے، ایک مرتبہ میرے مولا نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ ایک ایسا شخص ہے جو سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے، خون میں ڈوبا ہوا ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے دیکھا، اٹھنا چاہا، کہا بیٹا سجاد آرام سے، تیرا بابا حسین ہے، آخری الوداع کرنے آیا ہوں. اے سجاد میں اب جا رہا ہوں. بھئی عجیب فکرہ ہے مقتل کا. میرے مولا سجاد نے جب اپنے بابا حسین کی یہ حالت دیکھی تو کسی سے متعلق نہیں پوچھا حسین کہاں ہے، نہیں پوچھا حبیب کہاں ہے، نہیں پوچھا مسلم کہاں ہے، یہ بھی نہیں پوچھا اکبر کہاں ہے. جانتے ہیں کیا پوچھا؟ کہا بابا جان این امی العباس، بابا جان میرا چچا عباس کہاں ہے؟ یہ آپ کو کیا ہوا؟ بس عزیزو میرے مولا نے جواب دیا کہ اے میرے لال، اب تیرے اور میرے سوا کوئی نہ رہا. بس عزیزو اب تصور کیجئے میرے مولا پہ کیا گزری ہوگی. باپ ہے، جوان بیٹا ہے، رخصت ہونا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب تیرے اور میرے سوا کوئی نہ رہا. ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے جملہ کہا، اے میرے لال میری بہنیں تیرے حوالے ہیں. زینب کو تیرے حوالے کیا، سکینہ کو تیرے حوالے کیا. اے میرے لال کوفہ جانا ہوگا. ایک مرتبہ جلال میں آ گئے میرے مولا سجاد، کہا پھوپھی اماں میری تلوار لائیے، پھوپھی اماں میرا عصا لائیے. ایک ہاتھ سے عصا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، دوسرے ہاتھ سے جہاد کروں گا. بھئی حسین نے روک دیا، اے سجاد عشر عاشور میرا امتحان ہے، دربار شام میں تیرا امتحان ہوگا. اے سجاد ماں بہنوں کے ننگے سر ہوں گے. اے سجاد جلال امامت میں نہ آ جانا. اے سجاد صبر کرنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.